الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطاہرین واصحاب المنتجبین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ اس موضوع پر میرے جو خیالات ہیں وہ آپ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ پر سنتے رہتے ہیں۔ یہ موضوع اتنے تھوڑے وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ آپ نے سب حضرات کی گفتگو سنی، مگر میرا جو انداز ہے نا اور جو میں نے اس موضوع پر تحقیق کی، اللہ کے فضل سے میں نے کمزور روایتوں پر انحصار نہیں کیا۔ جیسے کہہ رہے تھے علامہ صاحب کہ تاریخ میں ایسا آتا، تاریخ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بنو عباس کے زمانے میں مرتب ہوئی، وہ بھی بنو امیہ کے دشمن تھے، ہر حکمران پھر پہلوں کے خلاف لکھوا دیتا۔ نہیں، میں نے کتاب اللہ اور صحیح احادیث، کمزور حدیثوں کو بھی نہیں لیا، حدیث کا دفتر کھنگالا کہ اتنا جہاں گزار واقعہ رسول کریم علیہ السلام کے قبر شریف میں جانے کے 50 سال بعد ہی پیش آ گیا کہ جو دوش رسول پر سوار ہوتا تھا، جس کے لیے اللہ کے رسول سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اس کو اس بے دردی سے مسلمان کہلانے والوں نے ذبح کر دیا۔ اور جب کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں اور یہ جمی جمائی حکومت ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا، نہ بدلا جا ہی سکا، تو وہ کیوں اٹھے؟ جب کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں نے منع بھی کرتے رہے، بظاہر حالات ایسے ہی تھے کہ اٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر کوئی ایسا حال تھا جس کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ اب خاموش رہنا جو نا یہ بہت جرم ہوگا، اسلام پر ظلم ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے نا جو باتیں آپ نے سنی وہ سب ٹھیک ہیں، مگر آپ یقین جانیں اس کو سمجھنے کے لیے جب کوئی شخص صرف یزید کے دور تک ہی رہ گا نا، اس واقعہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ کہہ رہے یزید شرابی تھا، فاسق تھا، وہ اتنی بات نہیں، وہ شرابی دانی بھی ہوتا تو یہ کوئی اتنی قیامت نہیں تھی، پہلے بھی لوگ شراب پیتے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ قرآن اور حکومت کا ساتھ چھوٹ رہا تھا، قرآن الگ ہو گیا تھا، حکومت الگ ہو گئی۔ میرے محترم ساتھی کہتے ہیں لوگ نماز پڑھتے روزہ رکھتے تھے، ان چیزوں کا انکار نہیں، وہ حکمران بھی کرتے تھے، کوئی انہوں نے علانیہ انکار نہیں کیا ان چیزوں کا، مگر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ جب تصور یہ رہ جائے کہ نماز ایک شخص پڑھے شراب نہ پیے بس دین ہے، تو پھر کیا کربلا کی سمجھ آئے گی؟ نہیں۔ جب وہ سمجھے کہ اسلام اور توحید نام ہے، ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نے پیش فرعون نے سرش پر افغندہ نے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جب حکومت کرنی شروع کر دی جائے، نمازیں چلتی رہیں، روزے ہوتے رہیں، حج کرتے رہیں، مگر قانون خداوندی سے جان چھڑا لی جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسی فرماتے ہیں کہ کربلا کا حادثہ کیوں پیش آیا؟ کیوں حکومت رشتہ قرآن سے؟ جب حکومت نے قرآن سے تعلق توڑ لیا، قرآن کو الماری میں بند کر دیا کہ جس کا جو حکم چاہیں گے ہم مانیں گے، وہ نہیں بند کریں گے، مگر جو اقتدار سے ٹکرائے گا وہ الماری میں بند رہے گا، وہ کوئی بندہ ہمیں اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ حکومت قرآن سے آزاد ہو گئی، حریت را زہر اندر کام رہے، اور جو بیچارہ امام حسین رضی اللہ سے پہلے بھی اٹھا اس کے گلے میں زہر کا ٹپکا دیا کہ قطرہ شہید کر دیا گیا۔ جب حالات اس نہج پر چلے گئے، ناراض نہ ہو، باتیں کچھ تلخ بھی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے، خود رسالت مآب علیہ السلام نے اس کو اسلامی حکومت نہیں کہا، یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے۔ وہ ٹھیک ہے رسول اللہ پر ایمان لائے، آخر دور میں آپ کے ساتھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، سب ہے، مگر جو ہے نا ان کی وجہ سے حقائق نہیں تبدیل ہو سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ میرے بعد جو ہے نا صحیح طرز کی حکومت وہ 30 سال ہے، ثم یکون ملک نذور، پھر ظالم بادشاہ تھے، ٹائرنٹ کنگڈم کا اس کو۔ اب ہم صفائی دیں گے نہیں حضرت معاویہ کی حکومت ٹھیک تھی، یہ رسول اللہ سے ٹکر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم حکومت ہوگی، بادشاہ کا دور ہوگا، اور اس میں جو تبدیلی آئی اس کو سمجھیں۔ اور یزید کے بعد جس پٹڑی پر امت چل پڑی، رکا نہیں سلسلہ، بدتر سے بدتر آئے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت ایک یہ اختلافی نوٹ لکھ لیا اور اپنے خون سے لکھا کہ مسلمان جو کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ امر المسلمین ہے، کرتے رہیں، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر جیسے ایک جسٹس اپنا اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا، اور لکھنے والا وہ تھا جو وارث رسول علیہ السلام تھا، اس لیے اس کا فتویٰ امت نے ایسا قبول کیا کہ آج تک امت میں کوئی حضرت معاویہ رضی کو خلیفہ راشد کہنے والا پیدا نہیں ہوا۔ سب نے تسلیم کیا کہ واقعی وہ حکومت تھی، مسلمانوں کی تھی، مگر اسلام کی نہیں تھی۔
یہ برکت ہے امام حسین رضی کی، جس کی وجہ سے اقبال کہتے ہیں کہ قرآن اور کربلا کیوں کٹھے ہیں؟ رمز قرآن حسین آمد سے، قرآن کی رمز تو حسین سے سمجھ نہ آئی، زیاد سے شعلہ افروخت۔ اس کے بعد جہاں بھی کوئی انقلاب کے لیے اٹھا، کسی نے اسلامی نظام کے لیے کوشش کی، تو یہ چنگاری اسے امام حسین رضی کی عادت سے نصیب۔ تو امام نے اپنے اقدام سے دو چیزوں کو، اسلام اور عمل المسلمین کو الگ کر دیا کہ مسلمان جو کرتے رہیں اس کے ذمہ دار یہ ہیں، اسلام الگ ہے۔ میں تھوڑے وقت میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ یزید کے دور سے پہلے امام حسین رضی پر جہاد فرض ہو چکا تھا۔ یزید کی بیعت اور یہ نا شراب وغیرہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ خود حضرت معاویہ رضی کے زمانے میں بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے محبت رکھنے والے کہ آپ کے بھائی نے صلح کر کے یہ کیا مصیبت ہمارے گلے میں ڈال دی کہ ہمارے ساتھی مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں، معاہدے کی ذرا پابندی نہیں ہوئی، اور ممبر و محراب میں امت کے اتنے بڑے سردار رسولہ کے بھائی پر جمعہ اور عید کے خطبہ میں لعنت کی جاتی ہے کہ علی پر لعنت ہے، اس سے محبت، یہ کیا معاہدہ ہے؟ تو امام حسین رضی یہی کہتے رہے کہ میرے بھائی نے ایک معاہدہ کر لیا۔ سورہ حسن پر بھی میرا خطبہ سنیں، شیعہ سنی بھی نہیں سمجھ سکے کہ حسن نے یہ سورہ کیوں۔ یقین جانے کربلا کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اگر حسین اٹھتے نا سورہ حسن کے بغیر تو بالکل بھوکے ہوتے۔ ہموار اس کام کے لیے حسن کی سورہ فری ہینڈ دے دیا۔ جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا نا کہ حضرت عثمان رضی کا خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، یہ ایک پردہ ڈال دیا تھا، اس سے عام لوگ جو متاثر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی کا اگر میں جنگ بھی لڑوں گا، پہاڑوں جیسی فوجیں لے کر حضرت حسن گئے تھے، اور مقابلے میں معاویہ بھی آیا تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ میں جیت گیا پھر کیا ہوگا، وہ الزام رہے گا کہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ نہیں لیا۔ میں اس کو فری ہینڈ دیتا ہوں، درمیان سے نکل جاتا ہوں، اور پھر دیکھوں گا کہ وہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ لیتا۔ سب شیعہ سنی جانتے ہیں، پھر نہ یہ کیس پوٹ اپ ہوا، نہ کوئی قاتل عثمان پکڑا گیا، نہ کسی کو سزا ملی، اور دین کے ساتھ ایسا مذاق ہوا کہ کہہ رہے ہیں نا کہ دین قائم تھا، دین نہیں قائم تھا۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، نماز روزے کرتے تھے، میں صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی ہر کتاب سے ثابت کروں گا کہ وقت تو نماز کے جو تھے وہ بہت بدل گئی۔ زور جو تھی عصر کے بعد پڑھی جاتی، عصر مغرب کے قریب، خطبہ جمعہ اتنا لمبا ہوتا کہ لوگ اشارے سے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے، اور اگر کسی بیچارے نے اٹھ کر پڑھی تو اس کا سر قلم کر دیتے۔ اور اس پر ہی حضرت حجر بن علی نے جب زیاد سے کہا کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج جائے گا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھائے گئے، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب صاحب محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں، کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علی علیہ السلام پر لعنت کرتے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھتے ہیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پر صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں گا، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔ اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ متى ذل الناس، لوگ کب ذلیل ہوئے، کہا ہینا مات الحسن، پہلی ذلت تو مسلمانوں کو اس نے نصیب ہوئی جب حکومت چھوڑنے کے باوجود حضرت حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس پر خوشی منائی گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دوں گا، مسند احمد اور ابو داؤد شریف نکال لیں، وہاں دربار میں حضرت معاویہ کے مقدام بن نمازی کربر کو ساتھی گئے تھے حکومت جس کے پاس، تو حضرت مقدام سے کہا انہوں نے معاویہ نے کہ تجھے پتہ حسن ابن علی فوت ہو گیا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جو دین کہتا عام آدمی کی موت پر کرو، تو امیر معاویہ نے کہا تو دعا مصیبت ہے کہ حسن کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، اور درباری بولا جمرات نطفہ اللہ، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ اس وقت حضرت مقدام نے کہا حسن کے مرنے کو میں مصیبت نہ سمجھ، رسول اللہ کی گود میں ہوتا تھا، اور حضور فرماتے تھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، تم کہتے اس کا مرنا کوئی افسوسناک نہیں۔ تو اس پر کہا ابو اسحاق سبیعی نے کہ ایک ذلت تو مسلمانوں کو اس دن نصیب ہوئی کہ نواسہ رسول زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے مرنے پر یہ کہا گیا کہ اس کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے۔
وہ تو آگ کا انگیرا تھا تو بتا دیا گیا. کسی کو اس میں شک شبہ نہ، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ ابن اسیر وغیرہ سب ناقل ہیں حدیث کی کتاب میں، اور کہوں گا کہ ان کو پرکھ کر دیکھ لو، اگر ضعیف ہے روایت میرے منہ پر مارو. کچھ خدا کا خوف کرو. حضرت معاویہ کا دور جو تھا، حضرت حسن شہید ہوئے، بعد میں بدھ یا زیاد، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علانیہ جو شریعت کا حکم توڑا گیا نا، جیسے آئین کی خلاف ورزی ہوتی، باقی بہانوں سے بات ہوتی تھی، علانیہ حضور نے فرمایا تھا کہ الولد للفراش وللحائر آہر الحجر، کہ زنا سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ حلالی بچہ نہیں ہوتا. زیاد کو گواہیاں لے کر کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، یہ اس سے پیدا ہوا تھا، میرا بھائی ہے. وہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، اس کو زیاد بن ابو سفیان بنا لیا، اور اس نے اور اس کی اولاد نے جو خدمت کرن کی کربلا بھی عبید اللہ ابن زیاد، اور بعد میں زیاد کو حرامی کو بھائی بنایا. اور اس پر صحابہ کرام نے صحیح مسلم اور بخاری دیکھیں، صحابہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، سعد بن ابی بکر، تم نے رسول اللہ سے سنا نہیں کہ جو باپ بدلے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یہ کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا یار کیا کریں، بے بس. یہ یزید کا دور نہیں، یہ حضرت معاویہ کا دور ہے. زیاد کو بھائی بنایا گیا. اور تیسری بات یہ کہی گئی وہ قتل حجر بن ابی، حضرت حجر بن ابی جن کا بھی واقعہ سنایا کہ بیچاروں کو علی پر لعنت نہ کرنے کے باعث اور نماز دیر سے پڑھنے کے باعث قتل کیا گیا. 3 واقعات بنائے کہ مسلمان تو اس سے نہیں دلیل ہو گئے کہ کوئی بس میں نہ رہا، حکومت کا جبر اتنا بڑھ گیا کہ علانیہ دین کے خلاف ہو رہا، کر کچھ نہیں سکے. اور ان لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلانی شروع کر دی. امام ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، یہ حسین خون نہ دیکھا علیہ السلام تو یقین جانے یہ دین بن جاتا. خلیفہ بنا ولید ابن عبد الملک، علماء آ گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ ان اللہ اذا استرا عبدا الخلافہ، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلافت دے دیتا ہے نا، کتب له الحسنات، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ولم یکتب السیئات، گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے. اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ. اس پٹری پر امت چل پڑی. یہ حدیثیں اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ولید نے پوچھا یہ حدیث سنا رہے ہیں علماء ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے تھے؟ ولید سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو نبی. اس نے کہا اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے حکومت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہش نفس تجھے گمراہ کر دے گی. نبی کو کہہ رہا تم کون ہو کہ تمہارے گناہ نہیں لکھے گا؟ تو اس نے کہا ان لوگوں پر لعنت ہو، یہ ہمیں گمراہ کرنے کوئی. اس وقت ایسا دین گڑنا شروع کر دیا، مگر وہ اسی لیے باطل قرار پا گیا کہ اگر یہ بات ہے نا کہ خلیفے جو ہیں ان کو استثناء حاصل ہے تو حسین نے خون کیوں پھر دیا، واسطہ رسول نے جان کیوں دی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اسی طرح لوگوں نے یہ بھی بات کہی، امام ابن حجر ہی رکھتے ہیں، ایک بنی امیہ کے حاکم نے کہا قرآن نے تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا، ہم جو چاہے کریں، اولی الامر منکم قرآن کہتا. انہوں نے کہا نہیں، اس سے آگے ہی تمہارا یہ اختیار جو ہے نا یہ چھین لیا گیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکومت کا اور لوگوں کا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ رسول نے کرنا ہے، وہاں تک ہی تمہاری اطاعت ہے جب تم اللہ رسول کے تابع رہو، ورنہ نہیں. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کا دور اور بعد میں آنے والا دور، اس کو پڑھیں حدیثوں کی روشنی میں، بالکل ہمارے پاس ایک نیا اسلام ہوتا، اور ہی حدیثیں ہوتی، اور ہی دین ہوتا. یہ حسین علیہ السلام کی بات ہے، کہتے ہیں علامہ اقبال جب حکومت نے قرآن سے رشتہ توڑا اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے چپکا دیے کہ بولنے نہیں دینا، جو بولے گا سر اڑا دیا جائے گا. یہی ولید بن عبد الملک جب حکومت پر آیا، جمعہ اس نے بہت لمبا کر لیا. ایک تابعی جس کا امام ابن حجر نے علیہ صاحب ذکر، اس نے بیچارے نے کہا کوئی نیا دین تو حضور کے پاس نازل نہیں ہوا، یہ نماز کا کوئی وقت ہے؟ اس کا جواب زبان سے بھی نہیں دیا. سپاہی اٹھے، محل کے اندر لے گیا، اس کا سر قلم کر کے مسجد میں پھینک دیا کہ بولو جس نے بولو. اس لیے کربلا سمجھنا میرے بھائی کہ حسین کو سمجھنا کہ قرآن کو کس طرح اس نے ساتھ دیا. یہ کہتے دین کا کوئی نہیں بگڑا، دین بگڑ رہا تھا، نماز روزہ نہیں بگڑ رہا تھا. وہ اب بھی بدماش حکمران کہتے ہیں ہم کعبے میں اتنی مرتبہ داخل ہوئے ہیں. یہ ظاہر کی بات ہے، جو صحیح اسلامی حکومت تھی نا، قرآن کہ اللہ کا قانون نافذ کرو، شریعت کے مطابق حکومت چلاؤ، نمازوں کے اوقات تبدیل. اور اسی کے زمانہ میں حضرت معاویہ کے افسوس سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں کہا کہ وہ ظالم حکومت ہوگی. زکوٰۃ کا لوگ پوچھتے جا کر حضرت ابو ہریرہ سے، سعد بن ابی وقاص سے، اسی کے دور میں فوج میں کہ حکمران کو دیکھ رہے ہو کہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر رہا.
اپنے ساتھیوں پر صرف کر رہا، اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر لگا رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ نے کہا اس سے وہ شراب بھی پی رہے نا اور خنزیروں کا گوشت کھا لیں، تم دیتے رہو، تم بری ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے حضور بھگتے رہے۔ یہ باب ہیں حدیث میں چیپٹر کے، کیا ائمہ جور جب ظالم حاکم بھی آ جائیں گے تو بیت المال کو کا حق دے دینا، تم بری ہو جاؤ گے، وہ غلط استعمال کریں گے، بھگتے رہیں گے۔ حج کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ساتھی کہ حج چلتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں ترمذی شریف دیکھیں، سب کتابیں، جس نے سب سے پہلے حج تمتع کو روکا اور اس پر مارنا شروع، قرآن کی ناسی، اور بڑی مشکل سے حضور نے اس کو رائج کیا۔ عرب لوگ حج کے زمانہ میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور جانتے تھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے کوئی محبت ہے کہ ایک ہی مرتبہ آدمی حج کرائے اور عمرہ کرائے، عمرہ الگ سفر سے کرنا چاہیے، حج حضور نے حکم دے کر کہا کہ ساری امت اس طرح بار بار نہیں کر سکتی، جو 48 میل کے اندر رہتے ہیں نا حرم کے قریب ہے وہ ٹھیک ہے، افراد ہی کریں، مگر جو دور رہتے ہیں تمتع کریں۔ اور صحابہ میں سے کہا کہتے یا رسول اللہ یہ کوئی حج ہے کہ ہم درمیان میں آپ نے فرمایا نافرمان ہیں وہ لوگ، بڑی مشکل سے اس کو رائج کیا۔ سب سے پہلے جس نے روکا کہ یہ تمتع نہیں ہوگا اور اس پر لوگوں کو مارنا شروع کیا، کفر کا رواج بحال کیا۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں آپ کیوں یزید تک رہتے ہیں کہ یزید فاسق واجد، وہ بری بھی ہوتا تو جس پٹری پر امت چل پڑی تھی نا کہ حکمران جو ہے یہ بری ہوتا، اس کی ذات ہر حال میں لازم ہے۔ محدثین لکھتے ہیں حجاج بن یوسف جس کو حضور نے امیر کا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ حکمران حکم دے اس میں نیک و بد کا کوئی امتیاز نہیں، بس حکمران کا حکم ہے، وہ خدا کا حکم ہے۔ ایک نیا دین بن رہا تھا جس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر سارے حالات دیکھتے ہوئے مدعا سلطنت بودے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صرف سیاسی جھگڑا تھا، وہ کتنے حسین پاگل تھے، بوڑھے تو ہو چکے تھے، انہی سے رنگی ہوئی۔ اگر ان کا مقصد حکومت ہوتا تو کوئی تبلیغ کرتے، لوگوں کو خط لکھتے، اکٹھا کر مدینہ سے مکہ چلے گئے، کوئی سیاسی تقریر نہیں، کسی کو خط نہیں رکھا۔ راستے میں جو لوگ خود ملتے گئے ان کو علانیہ ایک سچے رہنما کی طرح بتا دیا کہ میرا کیوں ساتھ دیتے، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ چھٹتے چلے گئے، ملایا نہیں، کیونکہ ان کے سامنے کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی جانتے تھے کہ میرے باپ کو دھوکے سے بس کر دی، علی ختم ہو گئے، حسن نے چھوڑ دیا، میرے پاس 20 سالہ اقتدار معاویہ کے بعد کون سی طاقت ہے میں اس کا مقابلہ کروں، مگر ایک طاقت میرے پاس ہے کہ میں میدان میں نکلوں، اپنی بہنوں اور بچیوں کو لے کر نکلوں۔ جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا تم جا رہے ہو، ان عورتوں اور بچیوں کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی کتیرا ویل النساء سبا، اما وقت ایسا آ گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور میری بہنیں کہتی ہے اس کے بغیر مسلمان نہیں جاگیں گے۔ یہ سو گئے، 20 سالہ جبر نے بالکل ان کی زبانیں بند کر دی۔ جب میں جان دوں گا تو میں کوئی عام آدمی تو نہیں کہ بس مٹی میں مل گیا لوگ بلا دیں۔ اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کوفہ جاگا، وہاں توابون اٹھے، مختار اٹھا، ابن زبیر اٹھے، ہر جگہ بغاوت ہوئی۔ یہ حضرت حسین علی کا خون کا صدقہ تھا، امت کو انہوں نے جگا دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کے لیے یہ تھوڑا وقت نہیں درکار، زیادہ تو میرے خطبے ہی لیں، جب تک پوری تفصیل سے حدیثوں کی روشنی میں آپ نہیں نہ سمجھیں گے کہ خلافت جانے کے بعد ملوکیت نے اسلام کے ساتھ کیا مذاق کیا اور بعد میں آنے والوں نے دین کے ساتھ کیا ٹھٹا کیا۔ ایک اشارہ کروں کہ اسلام پھر اس طرح مظلوم ہو گیا کہ ولید بن یزید بن عبد الملک جب خلیفہ بنا اس نے علانیہ قرآن مجید کو ٹھوکریں لگائیں، ایک خیمہ بنایا، حج کا ارادہ کیا کہ کعبے کے سائز کا اوپر میں لگاؤں گا، وہاں میرے امیر اور وزیر بیٹھیں گے، ساتھ شراب کے مٹکے سے شام تھے، گانے والے ناچنے، کعبہ کی چھت پر۔ وہاں جا کر لوگوں نے سمجھا کر تو کرے گا، بوٹیاں تیری اڑنے باز آ گیا، مگر زندگی الحاد میں زندگی میں کفر میں گزری، اللہ رسول کا مذاق اڑاتا رہا۔ ادھر چل پڑے تھے لوگ، حسین رضی اپنے خون سے اس کو روک نہیں سکا، جا رہا تھا طرف چل، مگر دین میں یہ بات واضح ہو گئی کہ بے شک یہ جو کرتے رہیں یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، ان کا عمل جو اس کے ذمہ دار یہ ہیں، اللہ کا دین ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر پھر موقع کبھی ملا یا آپ فیصلہ باز آئیں سن لیں، جس کو حوالہ درکار ہو حدیث کی کتابوں سے مجھ سے لے، اللہ کے لیے نا حسین رضی کے قصے کو ایک قصہ نہ سمجھیں کہ وہ یزید کے ساتھ ٹکر ہوئی، ایک شہزادہ اٹھا اس کی تیاری مکمل نہیں تھی ہار کے، معاملہ یہ نہیں، معاملہ یہی تھا کہ دین تو تھا نا، اس کے لوگ بالکل آزاد ہو گئے تھے، اور امام حسین رضی کے خون کے بغیر لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ مسلمان جو کر رہے ہیں غلط ہے، سچ وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ کا لاکھوں لاکھ درود اور سلام آپ پر اور آپ کی آل اطہار پر، آپ کے نیک اصحاب پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اور میرے بھائیو دوسری کتاب ہے مولانا مودودی کی یہ خلافت و ملوکیت، جسے میں علمی ایٹم بم کہتا ہوں، کہ خلافت کس طریقے سے ملوکیت میں بدل گئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد۔ اس کتاب کو لکھنے کی انٹینشن مولانا مودودی کی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر نہیں تھی، بلکہ جب پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر باتیں شروع ہوئیں تو مولانا مودودی نے کہا کہ میں ہی ایک ایسی کتاب لکھ دوں بجائے اس کے کہ گورے مسلمانوں کو پولیٹیکل سسٹم اسلام کا سمجھانا شروع کریں، مسلمانوں کی صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ تو یہ کتاب انہوں نے اس انٹینشن کے ساتھ، اس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں، 1.5 صفحے کا صرف مقدمہ ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے۔ یہ تو لوگ پھر اس کو اور سے اور طرف لے گئے۔ یہ بڑی پازیٹیو کوشش تھی اور سنی شیعہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر یہ کتاب خلافت و ملوکیت لکھی گئی، اور اس کا عربی میں تو ترجمہ بہت پہلے ہو گیا تھا الخلافہ والملک کے نام سے، اور انگلش میں بھی ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا ہے میں نے کہ ایز فار ایز ڈاکٹرائن آف خلافت و ملوکیت از کنسرنڈ ود ریفرنس ٹو صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو وہ ڈاکٹرائن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو میں نے الحمدللہ اس کا علمی دفاع کیا ہے، اور یہ تو تھا علمی ایٹم بم خلافت و ملوکیت۔ یہ ہے میرے بھائیوں ہائیڈروجن بم، اس سے بھی اگلا ورژن علمی طور پہ میں کر رہا ہوں۔ یہ ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ذرا یہ اٹریکٹیو ورڈ ہے، پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ایٹم بم کے بعد جنگ ختم ہو گئی تھی نا، تو ناسبیت اور رافضیت اور یہ تمام فتنوں کی جنگ اہل سنت کے منہج کے خلاف ختم ہو گئی اس ریسرچ پیپر کے بعد۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، اور یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ اس میں احادیث 150 کے قریب ہے۔ اور مثلا 33 نمبر غدیر خم کے تمام طریق میں نے 8 طریق 33 نمبر کے اوپر جمع کیے ہیں اس کے اندر۔ اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے کیونکہ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی میں اور انگلش میں بھی الحمدللہ 4 زبانوں میں مفت PDF اس کا آپ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ ہم ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ پرنٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 24 اکتوبر 2015 بمطابق 10 محرم الحرام 1437 ہجری، اور اس کے کل صفحات جو ہیں 24 ہیں اردو کے اندر۔ جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈسکس تھی۔ ایک ٹاپک میں نے جان بوجھ کے اس وقت چھوڑ دیا تھا، وہ تھا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے حوالے سے بھی چونکہ کنٹراورشل چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ایک فرضی کریکٹر گھڑ کے عبداللہ ابن سبا کا جو بعد میں آیا، جسے مولا علی نے خود قتل کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور نعوذ باللہ یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ ایک عبداللہ ابن سبا نے 40,000 اصحاب کی نعوذ باللہ مت مار دی تھی، اور وہ اس کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ گئے تھے نعوذ باللہ۔ تو میں نے حقیقی وجوہات اب بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس ریسرچ پیپر میں ایڈ کر دی ہیں، اور اس کا انشاءاللہ اگلا ورژن جو ہے وہ عربی میں تو آ چکا ہے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ، اردو میں بھی اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، آج کل ٹائپنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے 1-1.5 مہینے کے اندر یہ ریسرچ پیپر بھی سامنے آ جائے گا۔ اب میں نے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، تاکہ پہلی لک میں ہی پتہ چل جائے، میں آپ کو یہ دونوں ریسرچ پیپر سائیڈ بائی سائیڈ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ جو پرانے والا ریسرچ پیپر ہے، آپ اس کے یہ رائٹ کارنر کے اوپر دیکھیں، آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی 24 اکتوبر 2015۔ اب میں نے اس کو ریڈ اور وائٹ کنٹراسٹ میں کر دیا ہے ڈیٹ کو، یہ دیکھیں بالکل، تاکہ دیکھتے ہی فوراً نظر آ جائے۔ اور اب ڈیٹ ہے اس کی 12 اکتوبر 2016، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام 1438 ہجری، 1 سال کے بعد کی ڈیٹ ہے۔ لہذا ہمارے ریسرچ پیپرز میں ناسخ و منسوخ والا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم ڈیٹس ڈال دیتے ہیں۔ بال پچھلے ریسرچ پیپر کی کوئی ایک حدیث بھی ہم نے اومٹ اس میں سے نہیں کی، انکلوڈ کی ہیں تقریباً 50 کے قریب احادیث۔ اب تقریباً کل 200 احادیث ہو گئی ہیں، اور بلکہ دیکھیں اس پہ اب میں نے یہ چیز ایڈ بھی کر دی ہے، کل 200 احادیث، یہ بلیک میں، پہلے یہ چیز نہیں تھی، کل 200 احادیث 72 کے ٹائٹل سے شہداء کربلا کی نسبت سے یہ ایڈ ہو چکی ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی عنقریب اویلیبل ہوگا اہل سنت پاک.com پہ، اور یہ تقریباً اب 24 سے بڑھ کر تقریباً 40 تک پیجز پہنچ جائیں گے، اور 200 احادیث الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں سے اس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔
تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر کا میں نے ایک اوور ویو کروا دیا اس حوالے سے. اس نئی پرنٹنگ میں ہم نے 2 قسم کی ایڈیشنز کی ہیں. ایک تو میجر ایڈیشنز ہیں, پرانے والا پمفلٹ من و عن اسی طریقے سے ہے. میجر ایڈیشنز کی ہیں سیریل نمبر 14, 15 اور 16 کے اوپر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے, اور باقی کئی احادیث کے طریق جو ہے ایڈ کیے ہیں. لہٰذا یہ اب ریسرچ پیپر دوبارہ سے ہی کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ اس میں ایڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. البتہ اس میں جو 6 بڑے بڑے ٹاپکس میں نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں, پہلے بھی وہی 6 ٹاپکس تھے, لیکن اس میں ایک درمیان والا ٹاپک ہم نے ایڈ کیا ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے. میں ان 6 ٹاپکس کے صرف نام بتا دیتا ہوں, باقی ڈیٹیل کی آپ خود انشاءاللہ تعالی سے پڑھ لیں گے. عربی میں ہم نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا ہے, جسے عربی کا شوق ہے. ویسے تو علماء کہتے ہیں جی ہمیں عربی میں دیں, جب عربی میں دیتے ہیں تو بیچاروں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی, پھر کہتے ہیں ترجمہ ہی دے دو جی. یہ عربی بھی اگر 1 لاکھ لوگ ہیں نا جو عربی جانتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو عربی لٹریچر کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ آسان ہے, لیکن یہ جو پیور لٹریچر کی عربی ہوتی ہے حدیث والی, کئی لوگوں کو دیا تو جس کو کہتے ہیں نا ان کی پھر علمیت اور قابلیت کھل کے سامنے آ گئی, بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی کہ لکھا کیا ہوا ہے. تو عربی والا میں نے شوق پورا کر دیا, انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ, اور اردو میں آج کل اس کے باقی احادیث انشاءاللہ فٹ ان ہو کے تو سامنے آ جائیں گے. یہ 6 ٹاپکس میں بتا دیتا ہوں. ٹاپک نمبر 1, منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی, اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے. ٹاپک نمبر 2, خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا بدعت ہے. جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا حق پر ہونا, اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ٹاپک نمبر 3, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. ٹاپک نمبر 4, چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان, اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ٹاپک نمبر 5, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی, اور پھر اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلا. اور ٹاپک نمبر 6, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان, اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مظلومانہ شہادت کا بیان. یہ 6 ٹاپکس ہیں. یہ بس ٹاپکس بنائے, اس کے بعد احادیث لکھ دی ہیں, ان سے میں نے رزلٹ کوئی نہیں نکالے. اب جسے شوق ہے نا رزلٹ نکالنے کا وہ خود نکالے. اور ان تمام احادیث کے اوپر میں نے اس دور کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی تحکیم بھی لگا دی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, اسی طریقے سے شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ تعالیٰ, حال ہی میں وہ بھی فوت ہو گئے, اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, اور شیخ سلیم اسد صاحب. اس طریقے سے بڑے جو حدیث کی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ان کی تحکیم میں نے اس پہ لگا دی ہے. اور میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کسی ناسبی سے رافضی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ 200 احادیث اس کو دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائیوں ہم اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکالتے, ان احادیث کو پڑھ کے جو آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں. ہم نے تو اس میں رزلٹ لکھا ہی کوئی نہیں ہے, صرف احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ اس نے خود سے اپنی مرضی سے رزلٹ نکال. ان احادیث سے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھو تو آپ دیکھ لیں. اب اگر آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات نعوذ باللہ ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنتی ہیں. اور اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ یہ پبلک کے لیے حدیث نہیں تھی, صرف رفع الیدین والی حدیثیں پبلک کے لیے ہیں, تو میرے بھائیوں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیث جمع کر رہا ہوں, لہذا جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے وہ امام مسلم پہ لگائیں. لہٰذا اگر ہم حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر رہے ہیں اور آپ ہمیں فہم دوسرے بزرگوں کے بتا رہے ہیں تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. امام مسلم کا فہم ہمیں بتا دیجئے, ان کا فہم تو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے نا, پورا مقدمہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میں کس لیے یہ روایات جمع کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو وہ اپنے علماء سے پوچھے اور ان سے ڈسکس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں یہ میری کوئی اپنی ذاتی ڈاکٹرائن نہیں ہے ان کو ٹاپک کے طور پہ بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جنگ جمل صفین کے اوپر کیوں کیا ہے. تو میرے بھائیوں مجھ سے بہت پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری, ان کی ایک کتاب ہے المصنف
इब्न अबी शैबा। दुनिया में इससे बड़ी कोई अहले सुन्नत की किताब नहीं है। तकरीबन 39,000 अहादीस और आसार का मजमुआ है। इसके अंदर बकायदा आखिर में जाके एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही किताबुल जमल है, जिसके अंदर जो है वो जमल, सिफीन और नहरमान के ऊपर बाब बने हुए बकायदा। ये दिखाइए जी, ये किताबुल जमल। तो ये टॉपिक मैंने खुद नहीं बनाया, ये सलफ की सुन्नत है, ये सलफ का मनहज है, असलाफ का तरीका है। कहते हैं सलफ का मनहज, ये है सलफ का मनहज। और ये इमाम इब्न अबी शैबा कोई आम आदमी नहीं है। सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इस शख्स से हैं। 20% ऑफ सही मुस्लिम के रावी ये हैं, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहिमहुल्लाह ताला। सही बुखारी में भी इनसे अहदीस मौजूद है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में आ चुका है। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का ये नुस्खा 11 जिल्दों में हमारे पास मौजूद है। और इसको हमने रिसर्च पेपर नंबर 5C के उन्वान से अहले सुन्नत पाक.com पे 187 अहदीस और आसार इस हवाले से जो थे इस चैप्टर के अंदर, वो सब के सब अपलोड कर दिए हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी है, अरबी में भी और उर्दू के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बड़ी जुबानों के अंदर इसका तर्जुमा अवेलेबल है। जिसे शौक हो तो वो जरूर पढ़े। इसको मुहद्दिसीन ने टॉपिक बनाया है। सही बुखारी के अंदर बकायदा अलामातुन नबुवा का चैप्टर है। मिशकात के अंदर आपको कंबाइंड फॉर्म में तीसरी जिल्द के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अलबत्ता सबसे बड़ा काम इस हवाले से इस उम्मत में इमाम हाकिम निशापुरी, जिन्होंने अल मुस्तदरक लिल हाकिम लिखी है, अल मुतवफ़ा 405 हिजरी, उनके लायक तरीन शागिर्द हैं इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बिन अली अल बैहकी, जिन्हें इमाम अल बैहकी कहा जाता है। अल मुतवफ़ा 458 हिजरी। उन्होंने एक किताब लिखी है दलाइलुन नबुव्वा। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब भी जो 3286 अहादीस का मजमुआ है, 3286 अहादीस हैं, उर्दू में 3 जिल्दों में शाया होकर अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में आ चुकी है। ये उर्दू तर्जुमा मेरे पास है। दलाइलुन नबुव्वा इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बिन अली अल बैहकी, अल मुतवफ़ा 458 हिजरी का ये लिखा हुआ मजमुआ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी प्रोफेसीज जो दुनिया की किसी किताब, जिस किसी किताब में भी मौजूद थी, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिजी में, इब्न माजा में, मुस्नद अहमद में और किताबों में, वो सब कंबाइंड फॉर्म में नोट्स बना दिए सिर्फ इसी टॉपिक पे। दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब, किताबुस्सुन्नत.com जो वेबसाइट है, उस पे इसका PDF इसका आपको मिल जाएगा। उर्दू में आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये दलाइलुन नबुव्वा 3286 अहादीस का मजमुआ है। और इस किताब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी प्रोफेसीज, मुस्तकबिल की खबरें, अहादीस भी और आसार भी, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की करामात भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात भी जो आपकी नबूवत की दलील है, और खुसूसन गैबी खबरें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, इवन 500 साल बाद की जो प्रोफेसीज की थी, वो मिन्नो अन उसी तरीके से पूरी हुई। और कई ऐसी थी जो दलाइलुन नबुव्वा की किताब के बाद पूरी हुई, क्योंकि ये तो 458 हिजरी में फौत हुए ना। तातारियों के मुसलमानों पे हमला करने की जो बुखारी मुस्लिम में अहादीस है, वो प्रोफेसी तो इमाम बैहकी के मरने के भी तकरीबन 100 साल के बाद पूरी हुई। यानी उन्होंने भी इनको नहीं देखा, लेकिन वो भी पूरी हुई। बल ये सब कंबाइंड फॉर्म में जमा कर दी। इसका नाम रखा दलाइलुन नबुव्वा। और ये किताब का टॉपिक ये है कि व्हाई वी मुस्लिम्स डू बिलीव इन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, टू बी अ मैसेंजर फ्रॉम गॉड। हम मुसलमान क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर मानते हैं, इसकी दलील क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज का मिन्नोअन पूरा होना है। और बाय नेम मेंशन की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रोफेसीज वो पूरी हुई हैं। मसलन सही बुखारी में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2812 2812 सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, और दलाइलुन नबुव्वा में भी इमाम बैहकी लेके आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान देखा कि बाकी असहाब एक एक पत्थर उठा के ला रहे हैं। ये हमारी वाली ईंट नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थर मस्जिद नबवी की तामीर के लिए। और अम्मार इब्न यासिर, जिनकी उम्र 60 साल थी उस वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन आप समझ लें हम उम्र थे,
उन्होंने 2 पत्थर उठाए हुए हैं और मस्जिद नबी की तामीर के लिए आ रहे हैं। सही बुखारी 2812, सही मुस्लिम में भी है, दलाइलुन नबुवा में भी इमाम बैहकी ने नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील इसको बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से अम्मार इब्न यासिर के चेहरे और दाढ़ी से मट्टी को साफ किया और कहा, अफसोस वाय अम्मार, यानी तू इस्लाम के लिए इतनी खिदमत कर रहा है, अफसोस तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू उस जमात को अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। बाई नेम मेंशन कर दिया। हालांकि जंगे सिफ़ीन कब हुई? 37 हिजरी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 26 ईयर्स के बाद। और आप 26 ईयर्स तक की उसकी प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि इसने जिंदा रहना है, बल्कि 5-6 साल पहले भी मिला ले। एक बंदा 60 साल का हो, उसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जाए कि ये 93 साल तक जिंदा रहेगा और जंगे सिफ़ीन में ये मुआविया की फौज के हाथों कत्ल होगा और मौला अली के साथ होगा, इसलिए ये हक के साथ होगा। बाय नेम मेंशन करना ये नबूवत की खबर के बगैर इम्पॉसिबल है। 3 साल के बच्चे का तो आप कह सकते हैं 30 साल तक पहुंच जाएगा, जो पहले ही 60 साल का हो इसके बारे में प्रिडिक्ट करना ये 93 साल तक जाएगा और फिर इसको मारेगा भी कौन? बहुत बड़ी प्रोफेसी थी, मिन्नोअन पूरी हुई। इस तरह सैयदना हुसैन इब्न अली के बारे में जो मुस्नद अहमद में आता है कि अपनी गोद में उठाया हुआ है और हुजूर ज़ारो कितार रो रहे हैं, मौला अली हाजिर हुए, कहते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किसने गमगीन कर दिया? तो आपने फरमाया अभी भी मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी कि आप इससे इतना प्यार कर रहे हैं और आपकी उम्मत इसे फरात के किनारे प्यासा शहीद कर देगी। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर फरात के किनारे से मुझे सुर्ख मट्टी भी दिखाई, करबला की, जहां पे मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। ये सारी की सारी अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह दलाइलुन नबुवा तो इमाम बैहकी ने लिखी थी, हमने भी एक दलाइलुन नबुवा लिखी है। जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान और करबला के हवाले से ये एटम बम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की तारीख में एक ऐसा आप समझ लें ये कारनामा अल्लाह ताला ने करवाया है। इंशाअल्लाह आपको हार्ड कॉपीज, जितने यहाँ 100 के करीब लोग बैठे हैं, एंड पे तमाम को हम ये देते हैं हार्ड कॉपीज की। वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिसमें कुल 200 अहादीस हैं अहले सुन्नत की किताबों से, अक्सर बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और बाकी किताबों से है। अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, इंटरनेशनल पंफलेट है ये अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 20 MB के करीब, 25 के MB के करीब उर्दू वाली फाइल होगी और 3 से 4 MB की अरबी वाली फाइल है। इंग्लिश वाली फाइल भी, हिंदी वाली फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5B रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। 72 का तो टाइटल है शुहदाए करबला की निस्बत से, अहादीस इसमें 200 है। हर नंबर के ऊपर एक से ज्यादा, कहीं पे 8-9, मसलन गदीर खुम की हदीस 33 नंबर पे 8 तुरुक मैंने जमा किए हैं गदीर खुम के। तो ये भी दलाइलुन नबुवा है। लोग कहते हैं ना हदीस को छुपाओ, ये सारी हदीसें ऑलमोस्ट दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन इमाम बैहकी को कोई राफदी नहीं कहता, लेकिन हमें लोग राफदी कहते हैं। इसका मतलब है हमारा कारनामा इतना बड़ा है कि इमाम शाफी को भी इन्होंने कह दिया, और इमाम शाफी को शेर कहना पड़ा, इनकान रफ्दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फलयशहदित थक़लान अन्नी राफदी। अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफदी होना है तो जिन्नो इंस इस पर गवाह हो जाओ कि मैं राफदी हूं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जंगे जमल, सिफ़ीन, नहरवान, शहादत उस्मान के हवाले से जो झूठी बातें थी वो मैंने छोड़ के अहादीस की बुनियाद के ऊपर ये रिसर्च पेपर लिखा है। ये भी दलाइलुन नबुवा है। लिहाजा इमाम बैहकी ने ये सब कुछ लिखा, मैंने भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हदीसें ऑलमोस्ट दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब में मौजूद है। बाकी डिटेल के लिए मेरा मसला नंबर 101 है, खिलाफत और मलूकियत सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है। मसला नंबर 102 है फजाइल हुसैन और यजीद के बुरे करतूतों के झूठे जो दिफा हैं उनके इल्मी जवाबात। और मसला नंबर 157A और B है 5.5 घंटे की गुफ्तगू, सुन्नी शिया इख्तिलाफ पे 100 सवालात हैं। अलीउल अहसन नकवी साहब के 1-to-1 मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। बाकी ये 5B रिसर्च पेपर जो है ये मॉडर्न दौर की दलाइलुन नबुवा और अलामातुन नबुवा है अल्हम्दुलिल्लाह।